پریشانی؟ اما جی والد صاحب تو کبھی اس درد سے اس تڑپ سے روتے نہیں دیکھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے والی بات نہیں، تم جاؤ۔ تو بچے اور زیادہ تجسس سے پوچھنے لگے اماں کچھ تو بتا، معاملہ کیا ہے؟ تو ماں رو کے کہنے لگی بیٹا تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے، اسے وہاں گزرے دن اور رات یاد آتے ہیں، اس طرف توجہ ہے، آج پھر شوق عروج پہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے جو بچے محبت رسول سیکھیں گے وہ شاید تقریروں سے بھی سیکھ نہ سکیں۔ یار کبھی ایسا بھی تو ہو نا کہ ہم اکیلے بھی بیٹھ کے حضور کی نعت سنیں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو ہم روئے، تنہائی میں نبی پاک کا ذکر کریں۔ وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بچہ آ گیا، کہنے لگا یہ ذرا میری سفارش کر دیں کہ 10 منٹ مجھے بھی نعت کا موقع مل جائے، میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے۔ میں انہوں آکھیا میں کیا پتر تو کرتا ہے کہ کلے ہمیں پڑھتا بھی حاضری لگ جائے گی، اگر تو حضور کی بارگاہ میں لگوانی ہے تو اس کے لیے پھر 200-250 بندے کی ضرورت ہے، اگر تو وہاں لگوانی ہے، اور اگر کوئی ارادہ اور ہے تو پھر بھی اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ میرے عزیز نبی پاک کا پیار، آپ تنہا ہو تو نبی پاک کا ذکر پڑھیں، حضور کے معجزات کو پڑھیں، سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ اپنی عملی زندگی میں کتنی باتیں ہمیں آتی ہیں، کتنی، اب تو لوگ کسی کو بولنے نہیں دیتے، جو بھی بات کرتا ہے لگتا ہے سب سے سیاح یہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کا نہیں، لوگوں کو امریکہ کی سیاست کا بھی پتا ہوتا ہے، برطانیہ کا بھی پتا ہوتا ہے، اور بھی ملکوں کا پتا ہوتا ہے۔ اتنی خبریں، اتنی باتیں، اتنی کہانیاں، اتنی کہاوتیں یاد کی ہیں، حضور کی حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوتی؟ سرکار کی سیرت پاک پر توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کب ہوگی جب ہمیں پیار ہو جائے۔ جن لوگوں کو پیار تھا نا، اللہ آپ یقین کریں ان کی زندگی آسان ہو، مال خرچ کرنا بھی آسان، دنیا میں مشکل کام ہوتا ہے جان لینا، بڑا مشکل۔ لیکن یہ تو حضور کی محبت میں اس طرح کا رویہ رکھتے تھے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، حضور پہلے میں نے جانا ہے۔ اور ایک تو تھے نا سمجھدار اور زیرک اور پکی عمر کے لوگ، نوجوان۔ بدر میں حضور نے کہا کہ آپ چھوٹے ہیں ابھی آپ نہیں جا سکتے، کہا یا رسول اللہ میری کشتی کرا کے دے دو۔ حضور میں کافی چھوٹا ہے، باقی آپ مجھے لڑا کے دیکھ لیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب پیار خالص، جب محبت ہو، جب تعلق بن جائے، جب آپ کا لہجہ پیار والا، اور پھر محنت کرنا بھی آسان ہوتا ہے، جدوجہد کرنا بھی۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بڑی جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ 3-4 دنوں کے وقفے سے نا ایک صحابی سے حضور کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضور کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی کہا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، کچھ ظاہری طور پر چہرہ نور پر کمزوری دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے 4 دن گزر گئے، کھجور اور پانی کے سوا میں نے کھایا کچھ نہیں۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی تو سنت ہے، مسواک سے دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور دل صاف رکھنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی 2-4 چیزیں نہیں یاد کرنی چاہیے، دین کا سارا جو وسعت والا اسوہ ہے حضور کا وہ ہمیں آنا چاہیے۔ میں نے 4 دن سے کھایا کچھ نہیں، تو وہ صحابی دوڑے اپنے گھر گئے، اہلیہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے پوچھا، محلے والوں سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا، کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ لیکن اب بھی نا محبت نے رکنے نہیں دیا، ٹھہرنے نہیں دیا۔ ایک باغ میں چلے گئے، باغ کے مالک سے کہا مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ملے گی تو صحیح، لیکن تھوڑی مشکل ہے، تو موسم گرمی کا ہے اور پانی سطح سے نیچے چلا گیا کنویں میں، اور درختوں کو پانی دینا ہے، اور مزدوری بھی تھوڑی ہے، محنت زیادہ مزدوری تھوڑی، ایک ڈول پانی کا نکالو گے ایک کھجور ملے گی۔ صحابی نے اپنی چادر بچھا لی اور مزدوری شروع کر دی، تینوں لب دے آپ گواچے۔ ایک پانی کا ڈول نکالتے، ایک کھجور ملتی، وہ چادر میں رکھ لیتے،
جب کچھ کھجوریں ان کی چادر میں ہو گئی تو حال یہ ہو گیا کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اب وہ سارا کچھ اٹھا کے چادر لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے، اور جب جا کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھا نا تو کریم نے کھجور اٹھائی، ان کی طرف یوں دیکھا، حضور فرمانے لگے کس نے مجبور کیا تمہیں یہ کام کرنے کو؟ اتنی سخت گرمی میں اتنی سخت مشقت کس نے مجبور کیا؟ بڑے وفادار لوگ تھے، بڑے سادے تھے، یہ باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں ان کے دل کی ترجمان ہوتی تھی۔ عرض کرنے لگے حضور ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا، یہ پیار ہے جس نے مجبور کیا۔ میرے دوستو، اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی محبت کی عملی تقاضا۔ پھر میں آپ سے عرض کروں، جب حضور سے محبت ہو جاتی تو سنت شریعت پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ انسان سب سے زیادہ اس کی مانتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کی مانتا ہے جس سے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میرے نا گھر میں آپ کو پتہ ہے، گھر میں سب سے زیادہ صبح پارلیمنٹ کا اجلاس اس بات پہ ہوتا ہے کہ پکانا کی جاتا ہے۔ ایک بچے نے ایک چیز کھانی ہے تو دوسرے نے وہ والی، تو میں کہیں سفر سے واپس آیا تو روٹی کھا رہا تھا، بڑے والا بیٹا کہہ رہا تھا میں نہیں کھانا جو پکا ہے، تو والدہ اس کو جلال کر رہی تھی کہ میں اتنی محنت کی تھی کہ کمال ہو یہی کھانا پہ رہا ہے، دیکھا کہ میں نہیں کھانا۔ مائیں کرتی ہے نا ناز سے، میں روٹی پہ جا رہا ہوں تو مجھے کہنے کہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا یہ محبت کا جھگڑا ہے، پتہ مجھے ہے کتنا کہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ دونوں کر لیں، بس وہ 15-20 منٹ تو رہا وہ کام۔ وہ بچہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میرے لیے بہت بھی نہیں، میں آپ کے سویرے کھا رہا۔ لیکن وہ پھر 20 منٹ گزرے تو اس کی اماں نے وہ پکانا شروع کر دیا جو اس کی فرمائش تھی۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ مجھے پتا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ بیٹا سویر تک روٹی نہ کھائے؟ کوئی ہو سکتا ہے پکانا ہی پکانا تھا، ہونا ہی ہونا تھا۔ کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننا انسان کی مجبوری ہوتا ہے۔ وہ کسی وقت کہہ بھی دے نا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مشکل ہے تو مشکل رہتی ہے، پکانا ہی پکانا تھا، ہونا ہی ہونا تھا، یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہ ہو۔ میرے عزیز یاد رکھنا، ہمیں ہے نبی پاک سے محبت، ناراض نہ ہونا آپ لوگ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کہیں 5 نمازیں پڑھیں اور امتی کہیں کہ بد دعا کریں، میں تھوڑے عرصے میں شروع کر دوں گا، بس عمرہ کر رہا ہوں، ذرا ٹائم نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو یہ دعویٰ نہ کر کہ تجھے پیار ہے، بھئی حضور سے پیار ہے نا تو سرکار کا داڑھی رکھ، تو کہتا ہے نہیں وہ میں تجھے نیک ہی نہیں ہوتی ہے، لوگ نہیں کہیں گے بھئی پیار حضور سے ہے، بات تو لوگوں کی کر رہا ہے۔ یہاں یہ دعویٰ تیرا غلط ہے یا تیرا جواب غلط ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے محبت ہو اس کی بات نہ مانی جائے، ممکن نہیں ہوتا میرے عزیز۔ اس کو سمجھ لیں اپنی زندگی۔ میرے کچھ دوست ایسے ہیں کہ میں انہیں اصرار کرتا ہوں کئی دفعہ کہ جناب مجھے کام ہے آپ آئیں، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ کوئی مشکل ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی مصروفیت ہے تو بے شک نہ آئے، تو بتاتے نہیں، پیار ہے نا، وہ کہتے نہیں تسی حکم کیتا اسی آنا ہی آنا ہے۔ وہ بھیا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، مجھے پتہ ہے محبت ہے، نہیں بتائیں گے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کچھ ایسے محبت کرنے والے اشارے کی بھاگ آتے ہیں، وہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں تو اشاروں کے محتاج، اور پیار نبی پاک سے ہو اور حکم واضح ہو اور مانے نا۔ حضور نے کہہ دیا سود حرام ہے تو یہ قیامت تک حرام ہے، شراب حرام ہے تو یہ قیامت تک، کوئی چکر بازی میں نہ پڑو، کان ادھر سے پکڑ لیا یا ادھر سے پکڑ لیا، یہ دھوکہ ہے اپنے ساتھ، یہ مت کرو۔ جب نبی پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کے سارے دین پر عمل کرنا ہے، گنجائشیں تلاش نہ کرو۔ میں تکلیف سے بات کر رہا ہوں، جناب نماز پڑھا کریں، پیر صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، تو جب بینک میں تنخواہ آتی ہے پھر بھی دعا کرا کے جاتے ہو کہ دعا کریں میرا دل نہیں کر رہا لینے جانے کے، نماز کے ٹائم دعائیں کرا رہے ہو۔
بات تو اہمیت کی ہے، آپ اہمیت دیں اس کو۔ ایک دوست ہے میرے، میں نے ان سے ایک دن کہا فجر کی نماز پڑھا کریں، کہنے لگے جی 4 تو پڑھتا ہوں، سویرے آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشینری اس طرح کی بنائی ہے دماغ کی کہ آپ 3 دن مسلسل فجر میں اٹھیں، چوتھے دن خود بخود آپ اٹھیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن آپ کو مشکل، چوتھے دن تو آپ کی آنکھ 100% کھلے گی، اٹھنا نہ اٹھنا آپ کی مرضی۔ میں نے کہا آپ تھوڑی کوشش کریں انشاءاللہ اٹھ جائیں۔ کہنے لگا جی میں بڑی کوشش کی ہے، سویرے نہیں اٹھا جاتا۔ چلے میں نے سمجھایا، وہ چلے گئے، کچھ دنوں ملک سے باہر رہتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ آئے تو کہنے لگے صبح میری 4:30 کی فلائٹ ہے۔ میں کہ تھوڑی دیر میں سو جاؤں گی، تھوڑی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی تھوڑی ہے۔ میں سو جائے گی، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ کی میری آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے نہیں میں نے 80,000 سے زیادہ یا 40,000 اتنا اس وقت پیسے دیے ہوئے۔ میں نے کہا 40,000 کے لیے تو سویرے اٹھے گا، مدینے والے محبوب کی محبت کے لیے کیوں نہیں اٹھتا؟ اللہ کے حکم کے لیے کیوں نہیں اٹھتا؟ 40,000 کی اہمیت ہے، رب رسول کے حکم کی اہمیت ہے۔ او خدا کے بندے کہاں چلے گئے؟ واپس آؤ، اللہ رسول سے پیار کرو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا، اول گیا آخر گیا، دعا کرتا ہوں جو میں نے عرض کیا ہے اللہ قبول فرما لے، جہاں میں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرما۔ محفل جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا